سلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 5واں پارہ شروع کر رہے ہیں جس میں سورہ نساء ہے اور ابتدا ہوگی آیت نمبر 24 سے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا اور اس سے بالکل جو پہلی آیت ہے اس سے پہلے، جس میں ان خواتین کے بارے میں بتایا گیا تھا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، اب اسی میں ہی سلسلے میں یہ مزید احکام دیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں۔ اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ نیت نکاح کی ہو، زنا کی نہ ہو۔ پس ان سے جب بحیثیت بیوی تم فائدہ اٹھاؤ تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں کسی مبلغ کے گھٹانے بڑھانے پر اتفاق کر لے تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے، نکاح پر نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی حرام قرار پائی، اب کوئی اور شخص اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ تفصیل بیان کر دی قرآن کریم نے ان خواتین کی، اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی نکاح میں پھپھی بھتیجی کو جمع کرتا ہے، خالہ بھانجی کو جمع کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح عدت میں جو عورت ہے اس سے شادی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ عدت ختم نہ ہو، اس کو تو پیغام بھی دینا ہے تو وہ اشارے اور کنائے سے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ اور آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی کرنا وہ بھی جائز نہیں، آزاد عورت سے شادی کی طاقت ہوتے ہوئے لونڈی سے شادی کرنا وہ بھی نہیں، 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے 5ویں بیوی کرنا یہ بھی غلط۔ اور جو عورت لعان کرنے والی ہے، لعان کیا گیا ہے جس کے ساتھ، یعنی جس کے اوپر اس کے شوہر نے تہمت لگائی ہے، تو اس کا سورہ نور میں بتایا گیا کہ وہ لعان ہوگا، اور لعان کی صورت میں اب وہ شخص اس عورت سے کبھی شادی کر ہی نہیں سکتا، کسی صورت بھی شادی نہیں ہو سکتی اس سے، وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں مزید جو ہمیں ملتی ہیں احادیث کی روشنی میں یا قرآن کی دیگر آیات کی روشنی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مہر کے سلسلے میں کہ جب بیوی کا مہر مقرر ہوا ہے تو وہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے شادی پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد مہر جو مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ بیوی کے پاس جا چکا ہے تو پھر اس کا مہر بھی لازم ہو جائے گا۔ اور اس میں آپس میں جو چاہے طے کر لیں، وہ ان کی مرضی ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس میں اگر وہ کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاف کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ اسی سے بعض لوگوں نے ان آیات سے یہ لیا ہے کہ متع کرنا بھی جائز ہے۔ تو متع سے مراد ہوتی ہے کہ ایک معین مدت جو معینہ کے لیے نکاح کیا جائے، 1 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے۔ تو یہ شروع میں تھا، اسلام میں جائز تھا اور اس کی اجازت دی گئی تھی حالات کے لحاظ سے، جب خاص طور پہ جو مجاہدین جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے تو گھر سے دور ہوتے تھے، ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر لیں تاکہ کسی حرام کا ارتکاب نہ کریں، تو اسی لیے اجازت دی گئی تھی۔ لیکن بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا، قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ 2 چیزیں اس دن حرام ہو گئی تھیں، یعنی خیبر کے موقع پر، تو لہذا اب وہ چیز نہیں رہی۔ تو بعض لوگ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمیں جو معلوم ہے تو قرآن کریم کی روشنی سے اور احادیث کی روشنی میں وہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، یہ متع اب کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مومن آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں میں سے کسی سے شادی کر لے، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اے مومنو، تم سب آپس میں ایک ہو، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے شادی کر لو،
ان کا مہر حسب دستور ادا کرو، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہو، بدکار نہ ہو، پوشیدہ طور پر شناساؤں کو روکنے والی نہ ہو۔ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں آزاد عورتوں سے آدھی سزا دی جائے گی۔ یعنی لونڈیوں سے شادی کا یہ حکم تم میں سے ان کے لیے ہے جنہیں بدکاری کا خوف لاحق ہو جائے، اور صبر سے کام لینا تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی ہے وہ فرمائے کہ جو اگر نہیں کر سکتا ہے کوئی آزاد عورت کی شادی، ظاہر ہے کہ اس سے نکاح کرنے میں اس کو مہر بھی دینا ہے اور اس کے لوازمات ہیں، وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ایک مومن لونڈی سے شادی کرنا جائز ہوگا، اس کے لیے کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر وہ شرط بتا دی گئی یا شرائط بتا دی گئی کہ اس کے مالک کی اجازت سے شادی کی جا سکتی ہے، مہر جو ہے حسب دستور ادا کیا جائے گا، اور وہ اس شرط کے ساتھ وہ پاک دامن ہو، پاک دامن عورت ہو، کوئی بدکار عورت نہ ہو، غلط عورت نہ ہو، اور کوئی شناسائی رکھنے والی، آشنائی رکھنے والی ایسی عورت نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے جب پاک ہے اس سے پھر شادی کی جا سکتی ہیں، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اور یہی فرمایا کہ یہ حکم اسی کو دیا گیا ہے جس کو کوئی ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ اگر اس نے نہ کیا تو بدکاری میں پڑ جائے گا، تو اسی لیے پھر اسے لونڈی سے بھی نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کو بیان کر دے اور ان اچھے لوگوں کی راہ پہ ڈال دے جو تم سے پہلے تھے، تمہارے ساتھ بھلائی کریں، اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان، یہ مسلمان خاص طور پہ، فسق و فجور کی زندگی سے ہٹ کر پاکیزہ زندگی بسر کریں، پاکیزگی کی زندگی ہو، آرام و سکون کی زندگی ہو، صحیح دین کے مطابق زندگی ہو، تو وہ زندگی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لوگ اپنا مال آپس میں ناحق مت کھاؤ، سوائے اس طور پہ کہ آپس کی رضامندی سے بذریعہ تجارت ہو، اور تم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال چوری، دھوکہ دہی، جوا، سود، کرپشن، لوٹ مار کسی بھی طریقے سے لینا حرام ہے، ناجائز ہے، کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ جو مال بھی رضامندی سے ہوگا، آپس میں لین دین ہے، تجارت ہے یا کاروبار ہے، تو وہ رضامندی سے ہوگا، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اس طرح دھوکے کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اس قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی، اسی طرح پھر اس کا قتل کرنا ہے۔ تو یہ قتل و غارت، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو شخص ظلم و عدوان کے طور پر ایسا کرے گا تو عنقریب اسے آگ کا مزہ چکھائیں گے، اللہ کے لیے آسان بات ہے۔ اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کبیرہ گناہ سے جو بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہ جو ہیں خود بخود معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پانچوں نمازیں، جمعے سے لے کر جمعے تک، رمضان سے لے کر رمضان تک، یہ سب اعمال صالحہ ایک سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، بشرطے کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے یہ باقی گناہ تو خود بخود معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمارے لیے بہانے تلاش کر دیے ہیں کہ ہمارے گناہ اس سے خود بخود وہ گرتے چلے جاتے ہیں، معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ سے پھر وہ توبہ ضروری ہے، معافی ضروری ہے، آدمی اس سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو وہ جب گناہ معاف ہو جائے گا تو باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس پر کوئی حد مقرر ہے، جیسے کہ یہ چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، شراب کی ہے، یا اس پر کوئی وعید آئی ہے، اللہ کی طرف سے سخت وعید آئی ہے کہ اس کے اوپر سزا ملے گی، قیامت میں، آخرت میں سزا ملے گی، وہ ہے۔ تو یہ ہے، یا اللہ کے غضب کی، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذاب، ان سب کا کوئی تذکرہ آیا ہے، تو اس قسم کی جو بھی چیز ہے وہ پھر کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جائے گی، اس کو ہم یہ کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ خوشخبری دے دی گئی کہ جو بھی ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔
تو لہذا یہی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو برتری دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا ہے کہ وہ تمنا کرے جو اللہ نے جو دوسروں کو جو دیا ہے وہ بھی اس کو مل جائے۔ تو یہ وہ ہے کہ حسد کسی کیفیت ہے کہ فلاں کے پاس کوئی چیز ہے تو یہ مجھے مل جائے اور اس سے ختم ہو جائے، تو یہ چیز حرام ناجائز۔ تو یہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہے۔ تقدیر پہ جو راضی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے مجھے دے دیا بس کافی ہے، تیرا شکر ہے، وہ دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا۔ لیکن جو حاسد ہے، اسی لیے فرمایا وہ من شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے تو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو لہذا یہی فرمایا کہ اس طرح کی تمنا مت کرو، تو باقی جو اللہ نے دیا ہے وہ کافی ہے، اس میں تم مزے کرو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر شخص کے ورثہ بنائے ہیں اس مال کی تقسیم کے لیے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر مرے، اور جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ وراثت کے حصے مقرر ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، جیسے کہ ہم سورہ نساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیے اور خاص طور پہ بتایا کہ یہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے کچھ جاہلیت میں بھی یہی تصور تھا کہ عورتوں کو حصے نہیں دیے جاتے تھے، مرد یہی کوشش کرتے تھے کہ سارا جو مال ہے وہ سب وہ لے جائیں، بھائی لے جائیں، بہنوں کو محروم کر دیں، بیٹے لے جائیں، بیٹیاں محروم ہو جائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ظلم ہوتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے، اسی لیے آج بھی انسان اسی طرح جاہل ہے، وہی جاہلیت چلی آ رہی ہے جو اس زمانے کی تھی، کہ اس میں بھی یہی چاہتا ہے کہ ان سے لکھوا لیا، انگوٹھے لگوا لیے، معاف کروا لیا کہ بس جاؤ، تم نے بھائیوں کے ہاتھ میں وڈرا کر دیا، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ظلم، زیادتی جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرد اور عورتوں کے جو آپس کے تعلقات کے حوالے سے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس برتری کی بدولت جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا، تو یہ کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، قوام دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی۔ تو وہ فضیلت جو اللہ کی طرف سے ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، طاقت کے لحاظ سے وہ برتر ہے اس سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے خرچہ کیا ہے، مہر دیا ہے، اور وہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے۔ عورت ذمہ دار نہیں ہے، کسی صورت بھی ذمہ دار نہیں ہے، اس کو ذمہ داری نہیں دی گئی تو مرد کو دی گئی کہ وہ پوری طرح اس کے اوپر خرچہ کرے گا، اس کی ہر چیز اس کے ذمے ہوگی، وہ کہیں جا کے کمائی نہیں کرے گی بلکہ مرد ہی کرے گا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی، شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و مال کی اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو، بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کر لو اور انہیں مارو، پھر اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے سلسلے میں کوئی اور کارروائی نہ کرو، بے شک اللہ بڑا بلندی اور کبریائی والا ہے۔ تو یہاں پر وہ مسئلے کا حل بتا دیا کہ اگر کسی خاتون سے نشوز کا ڈر ہے، اور نشوز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کے مطابق نہیں چلتی، شوہر سے ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرے پھر وہ؟ تو اس کے لیے یہ سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا سٹیپ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، بتاؤ، سمجھاؤ کہ تمہارا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، تمہارے فرائض کیا ہیں۔ تو یہ اس طرح اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ شوہر اگر خود سمجھدار ہوگا تبھی تو سمجھائے گا، خود ہی اگر وہ جاہل ہوگا تو کیا سمجھائے گا؟ تو لہذا اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ پھر اس کو عورت کو سمجھائے، بتائے کہ اس کی کس طرح اس نے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کی خوابگاہوں سے علیحدگی کر دو، یعنی کہ وہ بیڈ روم علیحدہ ہو جائے۔ تو یہ ایک نفسیاتی سزا بتا دی گئی کہ نفسیاتی طور پر اس خاتون کو یہ احساس ہو کہ آج اس نے صرف بیڈ روم علیحدہ کیا ہے، کل یہ نہ ہو جائے کہ بالکل ہی مجھے گھر سے نکال دے۔ تو لہذا اس کو سمجھانے کے لیے اگر عقل مند ہوگی، سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی۔ تو یہ ایک بتائی گئی۔ تیسری چیز فرمائی گئی کہ پھر تم سختی کر سکتے ہو، پھر سختی کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دے اس کو اور مار پیٹ کرنے کے لیے اس کو ہسپتال بھیج دے۔ تو
تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صرف سختی کا ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں مارا ہے، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بچے کو، نہ نوکر کو، نہ غلام کو، کبھی کسی کو نہیں مارا ہے۔ تو اور آپ نے خود اپنا وہ بتایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اور آپ نے اپنا نمونہ عطا فرمایا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ علاج کے طور پر یہ رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں ہی وہ شوہر سختی اپنی بیوی پر کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ بتائے گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور سٹیپ بھی بتایا گیا، اور اس میں یہ فرمایا گیا اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان اختلاف سے ڈر ہو کہ اور معاملہ اور خراب ہو جائے گا تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے بھیجو، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا علم والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ چوتھا سٹیپ آ گیا کہ اگر معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نہیں سدھر رہے، نہیں فیصلہ، تو پھر دونوں کی طرف سے ایک ایک وہ جج آ جائے یا ان کا حکم آ جائے کہ جو فیصلہ کرے۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا۔ تو اگر نیت ہوگی تو خود بخود ہو جائے گا، اگر نیت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ پھر تو یہ ہے کہ اصل پہ نیت، اسی نیت سے اکٹھے ہونا چاہیے، ان کو بیٹھنے چاہیے کہ وہ دونوں بیٹھیں، دونوں نمائندے، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اب سوچیں کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں۔ تو یہ پھر چوتھا سٹیپ ہے۔ اب ان 4 سٹیپس میں کہیں پہ طلاق کا ذکر آیا، کہیں پہ یہ کہا گیا کہ طلاق دے دو، نکال دو، باہر کر دو، دفع کر دو اس کو، نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا کلام، یہ ہے اللہ کا حکم۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات ہوئی کچھ، بس جی طلاق طلاق طلاق، نکالو، دفع کرو، بھاگ جاؤ جی۔ اب رو رہے ہیں، دونوں بیٹھے رو رہے ہیں، عورت والے وہ بیچارے گھر میں سارا کوہرام مچا ہوا ہے، ادھر مرد جو ہے وہ سوچ رہا ہے یہ کیا ہو گیا، بچے ہیں وہ اپنے رول گئے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو دیکھا تک نہیں، اور خود سے بس ایک وہ بنا دیا جیسے کہ کسی کے اوپر 3 فائر کر کے آپ ختم کر دیتے ہیں، اس طرح یہ طلاق کے فائر کر دیے اور بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ انتہائی غلط بات، ظلم اور زیادتی ہے اس خاتون کے ساتھ جس سے نکاح کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نکاح کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ یہ سلوک، تو یہ واقعی ظلم ہے۔ اور یہاں پہ پھر وہ اس آیت کے ذریعے سے بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو سے لگے ہوئے دوست اور مسافر اور غلام اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ اکڑنے والا اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے اس میں کیا بہترین کام ہونے چاہیے۔ پہلی بات یہ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، شرک مت کیا جائے، شرک جو ہے وہی تباہی لاتا ہے، اسی سے ہی تباہی ہوتی ہے۔ اور پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک، نرمی کا سلوک۔ پھر پڑوسی، 3 طرح کے پڑوسی بتا دیے۔ ایک ہے وہ رشتہ دار پڑوسی جس کے ساتھ دوہرا تعلق ہے، ایک تو رشتہ دار بھی ہے، دوسرا پڑوسی بھی ہے۔ دوسرا وہ ہے والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسی، اجنبی ہے لیکن پڑوسی ہے، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے آپ کا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اور تیسرا وہ ہے والصاحب بالجنب، جو پہلو میں لگے ہوئے دوست، کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کام میں کہیں اور کسی حوالے سے آپ کا پڑوسی ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ آپ کا کولیگ ہے، آپ کے آفس میں ہے، دکان میں ہے، پارٹنر ہے، کسی طور پہ بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں بتائی گئیں تاکہ معاشرے میں اچھائی کا چلن ہو، برائی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اور پھر وابن السبیل، مسافر کے ساتھ بھی، پھر غلام اور لونڈیوں کے ساتھ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کو اور اکڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ نے انہیں جو فضل دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ بخیل جو کہ خرچ کرتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے، وہ خرچ نہیں کرتے بلکہ یہی سوچتے ہیں کسی طرح ہمارے پیسے بچ جائیں اور ہم یہ پیسے کما لیں یا اس کو محفوظ کر لیں، لیکن خرچ کرنا نہیں چاہتے۔
اور جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اللہ نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے، اللہ انہیں اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو یہ انہی منافقین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اس طرح کا نفاق بھی رکھتے ہیں، بخل بھی رکھتے ہیں، کفر بھی رکھتے ہیں، دل میں مرض بھی ان کے ہے، تو وہ لوگ یہ ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلی بات جو قرآن نے بتائی کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بس اشتہار دے کے لوگوں کو سامنے جمع کر کے سارے فوٹوگرافر صحافی جمع ہو جائیں، پھر ان کی خبریں لگیں، تو یہ دکھاوے کے لیے بس، اور نہ اللہ پر ایمان نہ قیامت کے دن پر ایمان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، قیامت پر ایمان لے آئیں اور خرچ کریں تو کیا جاتا ہے ان کا، کیا چیز ان کے لیے کم ہو جائے گی؟ لیکن جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ پس کیسا ہوگا وہ منظر جب ہر ایک امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول ان سب پر گواہ بنا دیں گے۔ تو یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انصاف بتا دیا کہ کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ، ذرے برابر بھی، اس سے بھی کم بھی اگر ہے کوئی چیز اکائی ہے تو اس کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نیکی ہوگی سب دیکھی جائے گی اور بڑھا چڑھا کر دیکھی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ کھجور کا ٹکڑا بھی ہے اگر کسی نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں تو وہ بھی اس کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر اس کو دے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ ہم جب کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پہ گواہ بنا کر رکھیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں، آپ پر نازل ہوا ہے اور میں سناؤں؟ تو آپ نے کہا ہاں میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، تو تم مجھے سناؤ۔ تو میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں اسی آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے کہا کہ اب بس کرو، روک دیا آپ نے۔ اور میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسی آیت کو سنتے ہی، اس لیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی اللہ نے کہ آپ کو پوری امتوں پر گواہ بنا کر رکھا گیا ہے، سب کے گواہ آپ ہوں گے، آپ گواہی دیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں گواہ رہا جب تک ان کے درمیان رہا تو میں گواہی دوں گا، جب تک میں نے دیکھا تھا اس کی گواہی دوں گا۔ تو یہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی پھر آپ نے فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، پھر قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا ان منافقین کا؟ فرمایا اس دن کفر کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش انہیں دفن کر کے زمین برابر کر دی جاتی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس طرح مٹا دیے جاتے تو ہم یہاں پر نہ آتے، انہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئے گا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے کسی بھی کنارے پر ہوں گے، کسی بھی زمین کے کونے میں ہوں گے، سب کے سب اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ تم نماز میں جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو، اور نہ حالت جنابت میں نماز پڑھو یہاں تک کہ غسل کر لو، سوائے ان کے جو مسجد سے گزرنا چاہتے ہوں۔ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہ اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا حکم تو آ گیا وہ شراب کے حوالے سے، تو یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہاں یہ بتایا کہ اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہیں۔ اور یہاں یہ بتا دیا کہ دیکھو نماز کے وقت نماز پڑھنی اس وقت مت پینا، اس وقت پی کر مت آنا، اس لیے کہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا تمہیں کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ نماز وہ ہوتی ہے جو سمجھ کر پڑھی جائے، جو بغیر سمجھے پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہے، پھر وہ اسی نشے کی حالت میں ہی ہوئی۔ پھر وہ جیسے نشے میں منع کیا گیا، کیا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا، قاری صاحب نے امام صاحب نے کیا پڑھا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو بتائیے وہ نماز کیا ہوئی پھر وہ؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے۔ اور اس کے بعد جو احکام دے دیے گئے اس صورت میں کہ جب آدمی کو یا تو پانی نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں ہے کہ وہ وضو کر سکے یا غسل کر سکے، غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے،
وضو کی حاجت ہے، وضو نہیں، پانی نہیں ہے اس صورت میں، یا بیمار ہے جیسے یہاں فرمایا گیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو فرمایا کہ کیا کرو، پھر تیمم کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اس کے لیے جیسے کہ قرآن نے بھی بتایا اور حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو کہا تھا کہ تیمم کے لیے ایسا کرنا کافی ہے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار مارا، پھر انہیں دونوں ہتھیلیوں اور چہروں پر پھیر لیا، چہرے پر بعد نے کہا کہ چہرے پر پھیر لے اور دونوں ہتھیلیوں پر پھیر لے، بس ایک دفعہ، دو دفعہ نہیں، اور ہاتھ کوہنیوں تک نہیں، صرف ہتھیلیوں تک، یہ ہے طریقہ بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہی قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ ہے طریقہ تیمم کا، اس میں چاہے وہ وضو کی جگہ پہ ہو یا غسل کی جگہ پر ہو تو یہ اس کے قائم مقام ہے، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ لیں اور عبادت جو بھی عبادت کرنی ہے کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ جب وہ پانی مل جائے، تو اس وقت میں ساری باتیں کر سکتے ہیں، اگر پانی آ بھی جائے کوئی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ نیا وقت آ جائے، دوسرا نماز کا وقت آئے، اس وقت ٹھیک ہے، اس وقت پانی مل گیا ہے، اب آپ وضو کر لیں اور نماز پڑھیں، اس کو نہ لوٹانے کی ضرورت ہے اس نماز کو، اور نہ ہی اس میں کوئی اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہو گئی، اس لیے کہ تیمم کا حکم ہو گیا، وہی وضو کی جگہ آ گیا، غسل کی جگہ آ گیا، تو لہذا اب کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اس کو کریں۔ فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ اگر وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، اللہ بحیثیت دوست کافی ہے، اور اللہ بحیثیت مددگار کافی ہے، کہ یہ ان لوگوں کا جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی لیکن وہ ہدایت نہیں خریدی، گمراہی خریدتے رہے، گمراہی چاہتے رہے، تو اسی آیت نمبر یہاں سے 44 سے 57 تک پھر اہل کتاب کو یہاں پہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، انہیں بتایا جائے اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوستی کافی ہے، وہ ان سب کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، اور بعض یہود کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا کر ان میں تحریف پیدا کرتے ہیں، یحرفون، تحریف یعنی کہ کسی چیز کو بدل دینا، کہ یا بنیہ کہاں ہے اس کو نبی کو بنی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، یہ انہوں نے تحریف کر دی اپنی کتاب میں، تورات میں۔ فرمایا کہ اور کیا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سمعنا وعصینا، ہم نہیں سنتے، سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں ہم، یہ ان کا دوسرا معاملہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں تم سنو تمہیں نہ سنایا جائے، یعنی تم بہرے ہو جاؤ اور ہماری رعایت کرو، زبان موڑ کر کہتے ہیں، راعنا لیم بالسنتہم، راعینا کہتے ہیں یہ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کریں اور دین میں عیب نکالنے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور سنیے اور ہمیں مہلت دیجیے تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی، اس لیے وہ صرف برائے نام ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے سارے جرائم، تحریف کہ اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، دوسری بات مانیں گے نہیں، تیسری بات یہ کہ سننے کے بھی ایسا سننا کہ جیسے کوئی سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اور چوتھی بات کہ اپنی زبانیں توڑ مروڑ کے بات کہنا، جیسے اس کی مثال دی قرآن نے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی مثال ہیں کہ وہ کبھی بھی ہدایت نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے طور پر یہ تمام چیزیں کرتے رہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی بھی وہ حق جانا نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے پھر ان کو یہ تمام مصیبتیں ان کے اوپر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگوں جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے، ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یہ تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ہم ان پر لعنت بھیج دیں، جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لعنت بھیج دی تھی، اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ تو پھر ان کو کہا گیا یہودیوں کو کہ دیکھو جو ہم نے اتارا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اور یہ کیا ہے، یہ تمہارے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تمہارے اندر جو صحیح باتیں اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، چہروں کو الٹا کر دے، پیچھے کر دے، اسی طرح جیسے کہ اصحاب السبت ہفتے والوں کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا، تو اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، تو اس سے پہلے ایمان لے آؤ تو تمہاری ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ ان کے لیے خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
اور اس کے بعد پھر مشرکین کے حوالے سے، شرک کے حوالے سے جو فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء پردازی کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ شرک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک معاف نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے تو معاف ہو جائے گا، لیکن ویسے نہیں معاف ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، سب گناہوں کے لیے معافی ہو سکتی ہے، کوئی بھی گناہ ہو، بڑے سے بڑے گناہ ہو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے پھرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ خود اپنی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں یہودی۔ آپ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور سری گناہ کے طور پر یہی کافی ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا حصہ دیا گیا کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی غلط بیانی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے یہ جبت اور طاغوت، بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس قسم کی تمام چیزیں شیطانی کام ہیں، جادو ہے، ٹونے ہیں، تمام طرح کی چیزیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہیں، یہ کافر بڑے اچھے ہیں، بڑے ہی ایماندار ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان لوگوں پر، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی کہیں پہ مدد نہیں ملے گی۔ کیا انہیں بادشاہت کا کوئی حصہ مل گیا ہے؟ تو پھر تو یہ لوگ ان کو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ یہ تو اس حد تک فرما دیا، اتنا مبالغے کے طور پہ فرمایا کہ اگر ان کو یہ بادشاہت مل جائے، ان یہودیوں کا بخل یہ ہے کہ کھجور کی گٹلی کے شگاف میں جتنا شگاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی یہ دینے کے مدعو نہیں ہے، نہیں دیں گے، اتنے بخیل لوگ ہیں، اتنے کنجوس لوگ ہیں۔ یہ ان کے لیے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو دیا اس پر حسد کرتے ہیں۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی اور انہیں ایک بہت بڑی سلطنت دی تھی، تو یہ ہے ان کا حسد تو یہاں تک ہے کہ جو اللہ نے جو فضل دیا اس پہ بھی حسد کرتے ہیں، اس بات پہ مسلمانوں پہ حسد کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی، یہ نبوت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم بنی اسرائیل میں تھے، یہ ان کو کیوں مل گئی، اس پہ حسد ہو رہا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یہ لوگ کہاں تک حسد کریں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور بعض نے اس کا انکار کر دیا، اور جہنم کی بھڑکتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے، جب بھی ان کے یہ چمڑے پک جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے عذاب کے لیے ان کے ساتھ کیا انتظام فرمایا کہ ان کے یہی چمڑا، ان کی یہ کھال جب کہ جل جائے گی، جلنے کے بعد بالکل ہی وہ بے حس ہو جائے گی تو چھوڑ دیا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو نئی کھال دی جائے گی تاکہ وہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان کو چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اور ان کی کھالیں بدل دے گا۔ تو یہ ان کے لیے عذاب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا، انہیں عن قریب ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جنت کے ایک درخت بھی ایسا ہے کہ جس کے نیچے فرمایا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک چلے گا مگر اس کی مسافت طے نہیں کر پائے گا، وہ تو وہاں پہ وہ درخت ہے۔ تو وہ ایسی جنتیں جہاں پہ اس قسم کے باغات ہوں، اس قسم کے درخت ہوں، تو اس کی کیا انتہا ہوگی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی نصیب فرمائے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر امانت کی سختی سے حفاظت کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ جو بھی ہو فوراً ان کو ادا کر دو۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ موجود تھے تو عثمان ابی طلحہ ان کے پاس تھی خانہ کعبہ کی چابی، تو آپ نے ان کو بلایا اور پھر کعبہ کی دروازہ کھول کر وہ چابی ان کے حوالے کی،
اور کہا کہ اب اس کو سوائے کوئی ظالم ہی تم سے لے گا قیامت تک، اب یہ تمہارے ہاتھ میں رہیں گے۔ تو اس طرح وہ عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی لے آئے، تو پھر ان کے پاس رہی اور آج تک انہی کے خاندان میں ہے، کسی اور خاندان میں نہیں جا سکتی۔ اب وہ چابی خانہ کعبہ کی وہی ہے، وہی آ کر کھولتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، حاکم ہو، وہی آ کر کھولیں گے تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کو دی تھی۔ تو یہی جو قرآن کے حکم کے حوالے سے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو اس کا اصل مستحق ہے ان کو دے دو، تو اللہ آپ نے فوراً دے دی، انہی کے ہاتھ میں دے دی کہ اب اس کو سوائے کسی ظالم کے اور تم سے کوئی نہیں لے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ عدل و انصاف، کیا انصاف کرنا ہے، کوئی فیصلے کرنے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی کتنا اچھا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اسی کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اور اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، اسی سے بتانے کے لیے کہ ہم اگر کسی کی اطاعت کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو وہ اسی فریم ورک میں ہوگی، اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ شخص ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلاتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق دے دیا، اور اسی لیے فرمایا کہ لیکن اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، آپس کے اختلافات ہو جائیں، مسائل بن جائیں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہ ہیں اصل فیصلہ کرنے والے، ان کی عدالت میں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس کا حل کیا ہے، تو وہ فیصلہ کریں گے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر ایمان لے آئے، چاہتے ہیں کہ غیر اللہ سے فیصلہ کرائیں، حالانکہ انہیں اس سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان انہیں راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کا، کافروں کا، کہ کس طرح ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عدالت میں جاؤ، لیکن یہ تو ماننے کو تیار نہیں۔ یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوتی طاقتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، ان سے فیصلے چاہتے ہیں، تو پھر کیسے بات بنے گی؟ ایک مسلمان کیسے جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر کسی اور عدالت میں؟ جو اس کی عدالت ہے صرف اسی میں ہی جا سکتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کے پاس آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں یہ آپ سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا بھی تذکرہ فرما دیا گیا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی فیصلہ مانیں، آپ کی بات مانیں، بلکہ یہ اپنی باتوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپنے جو ان کی بات کو مان لے اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر یہ کیسی بات ہے کہ جب انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور آپس میں ملانے کی نیت کی تھی، ہم تو صرف اس لیے چاہتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں کی بات اللہ جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے، ان کے بارے میں کوئی مؤثر بات کہیے۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا آپ کے پاس آتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آ جائیں وہ ان کا استغفار کرا دیں گے، لیکن ان کا تو معاملہ ہی تو مانتے ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، قسم کھا کے کہا، پس آپ کے رب کی قسم، یہ قسم کہیں کہیں آئی ہے، بہت ہی کم جگہ، 2-3 جگہ پہ صرف اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی اہم بات ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، وہ صاحب ایمان نہیں ہیں وہ لوگ، کہ جب تک آپ کو اپنے اختلافی امور میں اپنا فیصل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں آپ کے دلوں میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہ کریں اور پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ یہ ہے مومن کی شان، جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہا کہ آپ کے رب کی قسم کہ وہ مومن نہیں ہے، جو آپ کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ کو جج نہیں مانتا، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جو فیصلہ کر لیا اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی کسک نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی ذرہ برابر بھی ملال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کیا کہہ دیا میرے بارے،
یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ نہیں، فوراً سر تسلیم خم اس کو ماننا ہوگا، تب بات بنے گی۔ تو یہی چیز جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ جو اس طرح مانتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑی تعداد کے علاوہ اس حکم کی تعمیل نہ کرتے، اور اگر وہ لوگ وہی کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا، اور تب ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دے دیتے، انہیں راہ راست پر ڈال دیتے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ آیت دیکھیے، ہم پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں، بہترین ساتھی ہیں۔ تو ایک صحابی کو پریشان ہو گئے، ایک آئے بڑے مغموم، بڑے پریشان، تو رسول نے فرمایا کیا پریشانی کیا ہو گئی تمہیں؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اسی بات پہ پریشان ہوں، اسی بات میں مجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشان رہتا ہوں، مجھے بل قرار نہیں آتا، بے چینی اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، جب بھی دل چاہتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، آپ سے مل لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن جنت میں آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ مجھے پریشان کر دیتا ہے، اس کا مجھے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر کیا ہوگا، ہم کیسے آپ کو دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندوں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ دیکھو آیت نازل فرما دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پہ اطاعت کرتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ نے بھی فرما دیا کہ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ بس بات ہی ختم ہو گئی۔ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ آپ نے کتنی خوشخبری دے دی کہ جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے جب ایک کو بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تیاری تو خیر کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ سے محبت یہی ہے میرا سرمایہ۔ تو فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہماری سچی محبت ہو، صرف دکھاوے کی نہیں، صرف وہ یہ کھانے پینے والی محبت نہیں، سچی محبت ہو، تو وہ پھر اللہ اس کا کتنا بڑا ہمیں اجر دیں گے، کتنا بڑا ہمارے سامنے انعام دیں گے کہ جن سے محبت ہوگی ان کے ساتھ موقع مل جائے گا۔ تو یہی صحابی اسی بات پہ پریشان تھے، تو اللہ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا، اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، پھر فوجی دستوں کی صورت میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو، اور تم میں سے بعض پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل حاصل ہوتا تو گویا تمہارے اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی ہی نہیں تھی، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا ان کے بارے میں کہ جہاد کے بارے میں فرما دیا مومنوں کو کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے خوب تیاری کر لو، اور اس کے بعد جیسے بھی نکلو، چاہے اکیلے نکلو، جماعت سے نکلو، بس نکلو۔ یہ فرمایا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ کچھ جو ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو پھر کہتے دیکھا ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے، ہماری جان بچ گئی، وہ مارے گئے سارے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور جب اگر ان کو کوئی چیز مل جائے تو پھر کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، ہمیں بھی مل جاتا مال غنیمت، ہم بھی عیاشی کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ فرمایا کہ یہ کتنی بڑی یہ منافقانہ بات ہے کہ وہ صرف اسی بات پہ پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمیں بھی کچھ مل جاتا، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ تو فرمایا کہ بس اللہ کی راہ میں جہاد کریں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، کہ دنیا کی زندگی جو بیچ دی، اصل آخرت کی زندگی خرید لی۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے پھر قتل کر دیا جاتا ہے یا غالب ہوتا ہے، اسے ہم ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے نہیں کرتے، جو کہتے ہیں ہمارے رب
ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج دے، اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تاکہ مکے میں جو سب مزدور تھے، کمزور مسلمان، مرد، عورتیں، بچے، سب جو پھنسے ہوئے تھے، ان کو بچانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں رکوع سے سر اٹھاتے تو ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، دعائے قنوت اور قنوت نازلہ پڑھتے تھے کہ ان کو بچانے کے لیے کہ اللہ ان کو بچا لے۔ تو یہ بیچارے مسلمان ہیں لیکن ہجرت نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو ان کے لیے پھر وہ دعائیں کرتے تھے۔ تو ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اہل کفر شیطان کی راہ میں، طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ تو تم لوگ شیطان کے حمایتیوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگا کہ اے ہمارے رب، تو نے جہاد ہم پر کیوں فرض کر دیا؟ کیوں نہ ہمیں کچھ اور دنوں تک مہلت دے دی؟ آپ کہہ دیجئے دنیاوی زندگی تو مختصر ہے، بہت ہی مختصر فائدہ ہے، اور آخرت تقویٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بہترین ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ، یہ منافقین، یہی کہیں گے۔ پہلے تو کہتے رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا تو اب جان پہ بن گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ یہ جہاد کیوں ہم پہ فرض کر دیا؟ اور تھوڑا سا زندہ رہنے دے، ہمیں مصیبت آ گئی ہے، اب مارے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پریشان۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت کم ہے، بہت ہی مختصر ہے، اصل تو وہ زندگی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، پھر ان کو یہ حقیقت بتا دی، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ جائے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو وہاں پہ بھی موت آ جائے گی۔ اب یہ سیکیورٹی کے ساتھ کتنے سارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جتنے بھی ہو سکیں وہ چاہے لوہے کے اندر پوری طرح ملوث ہو کے آ جائیں تو پھر لیکن موت سے بچ جائیں گے۔ جی مجھے فوج بچا لے گی، مجھے گورنر بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، کون بچائے گا اس کو؟ جب موت آئے گی تو کوئی نہیں بچا سکے گا، نہ کوئی گورنر آ سکے گا، نہ فوج آ سکے گی، نہ کوئی اور بچا سکے گا۔ یہ ہے موت سے ڈرنے والے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ ہے ان کی حالت کیا ہے۔ تو یہی فرمایا جائے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تو اللہ کے پاس سے ہے، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہے، سب تمہاری نحوست ہے۔ آپ کہہ دیجئے سب اللہ کے پاس سے ہے۔ بس انہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ فرمایا کہ آپ کو جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برائی بھی پہنچتی ہے تو وہ آپ کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ شاہد کے طور پر کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی لیے پھر اللہ کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر کوئی رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان کا پہرے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ اپنے کہے کے الٹا مشورہ کرتا ہے۔ اللہ ان کے خفیہ مشوروں کو لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ حیثیت کارساز کافی ہے۔ پھر منافقین کی بات یہی آئی کہ یہ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو بات مانیں گے، فرما بردار ہیں، طاعہ، لیکن جب آپ سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سازشیں، مکر و فریب، دکھاوا، طرح طرح کی باتیں بن جاتی ہیں۔ یہی ہے ان کا نفاق۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، اور جب انہیں امن و خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے رسول اور ذمہ داروں کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اس کی تہ تک پہنچ جاتے، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کی اتباع کرنے لگتے۔ تو یہاں پہ یہی افواہ سازی، افواہوں کا جو معاملہ ہے اس کی بیخکنی کی گئی ہے کہ جس نے بھی کوئی خبر ملے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو پھیلاتا پھرے، اس کو چاہیے کہ وہ رسول اور جو اصل حکمران ہیں، جو حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو دیں، ان کو بتائیں یہ خبر سنی ہے میں نے تو میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ تو فرمایا کہ یہ اسی لیے تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں گے، وہ لوگ اس کو دیکھیں گے، کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح
وہ افواہیں پھیلاتا رہے۔ تو آپ نے یہی فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ سنے بیان کر دے، ہمارے اس میڈیا کی طرح، جھوٹے میڈیا کی طرح، جس سوائے جھوٹ، بہتان تراشی، افتراء پردازی، غلط خبریں، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کی غلط فکر دینا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہی ہیں، یہی لوگ ہیں۔ انہی کے بارے میں، جیسے ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح یہ لوگ، یہ میڈیا ہے ہمارا آج کا، کہ ایک خبر فوراً وہ بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، کہ وہ اتنی بریکنگ نیوز ہو گئی ہے کہ وہ بریکنگ ہوئی نہیں ہے، اب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بریکنگ کیا ہوتی ہے، اس کی وہ اہمیت ہی ختم ہو گئی، اتنی بریکنگ ہو رہی ہے اب۔ جی، تو یہی ہے، اسی لیے کہ وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ سبقت لے جائے، میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ دیکھو یہ خبر ہو گئی، بعد میں پتہ چلا جھوٹ کا جھوٹ، کچھ بھی نہیں تھا، بیکار بات۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے مکلف کیا جاتا ہے، اور مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اور اللہ زیادہ زور والا اور زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو اس کی نیکی کا ایک حصہ اسے بھی ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہ اچھی سفارش اور بری سفارش۔ تو اچھی سفارش کے لیے فرما دیا کہ جو کسی اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جو مستحق ہے اس کی سفارش کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن کوئی برے شخص کی سفارش کرتا ہے، بری سفارش کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کا بھی گناہ اس پر آئے گا۔ ایک ڈاکو ہے، ایک چور ہے، کرپٹ ہے، اس کی جو آپ سفارش کر رہے ہیں کہ اس کی جان چھوڑ دو، اس کے بچے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، مارا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کرتوت کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ بری سفارش، کہ آپ ایک انتہائی کرپٹ شخص کی جا کے سفارش کر رہے ہیں حکمرانوں سے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس کا بھی گناہ اس کے ذمے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، جانتے ہیں۔ پھر سلام کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو سلام کے بارے میں بھی کہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ اسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیجیے، وبرکاتہ کا اضافہ کر دیجیے۔ تو اس طرح یا وہ اتنا ہی کہہ دیجیے جو اس نے کہا ہے وہی کہہ دیجیے، وعلیکم السلام۔ تو یہ ہے کہ تاکہ اور نیکیاں بڑھیں اور محبت بڑھے، تعلق بڑھے۔ لیکن جہاں اہل کتاب ہوں وہ سلام کریں تو پھر ان کو کہا وعلیکم، بس، زیادہ نہیں، اس سے آگے نہیں، اس لیے کہ وہ سلامتی کے مستحق نہیں ہیں، ان کے لیے سلامتی کی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے صرف ہم کہیں گے وعلیکم، اور تم پر بھی جو تم نے کہا ہے وہی تم پر، بس اس طرح کہہ دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کہہ دیا گیا، لیکن ان کو ہم نہ سلام کرنے میں ابتدا کریں گے اور نہ ہی ان کو سلامتی کا وہ جواب دیں گے، بلکہ ہم ان کو ویسے ہی معاملہ کریں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے سچا پکا کلام، اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ حالانکہ اللہ نے تو ان کے کیے کی وجہ سے انہیں اوندھا منہ گمراہی میں دھکیل دیا ہے۔ کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے آپ راہ نہیں پائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی طرف تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ وہ پسند ہی نہیں کرتے تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، منافق بن جاؤ۔ بس تم لوگ ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائیں، اگر نہ کریں تو انہیں پکڑ لو، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، ان میں سے کسی کو اپنا حامی مددگار مت بناؤ۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ان منافقین کے حوالے سے بھی فرما دیا، اور ان کافروں کے حوالے سے بھی، اور کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ تو اگر وہ تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں، ہجرت کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو اب ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، دشمنی ہی دشمنی ہے۔ اب ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا سوائے جنگ کے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو ایسی قوم کے پاس پہنچ جائیں جن کی اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے یا اپنی قوم سے جنگ کرنے کے تصور سے تنگ ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے جنگ کرتے، پس اگر وہ تم سے دور رہیں اور تم سے قتال نہ کریں اور تمہیں پیغام صلح دیں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے
کہ دو قسم کے لوگ اس جنگ سے، اس قتال سے مستثنا ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں جن کا مسلمانوں کے ساتھ صلح ہے، معاہدہ ہے، ان کے پاس چلے جائیں، تو ظاہر آپ تو نہیں مار سکتے، آپ کیسے ماریں گے؟ وہ تو امن میں آ گئے، صلح میں آ گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ سے متنفر ہیں، وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم بھی صلح کر لیں گے۔ یہ جہاں صلح کرنے چاہے گا تو ہم صلح کریں گے، اور جو نہیں چاہتا اس کے لیے پھر جنگ ہی ہوگی۔ تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی، جب بھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس میں اوندھے منہ پڑ جاتے ہیں۔ پس اگر وہ لوگ تم سے دور نہ رہیں اور تمہیں پیغام صلح نہ دیں، اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو انہیں پکڑ لو، انہیں جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، اور ایسے ہی لوگوں کے خلاف ہم نے تمہارے لیے کھلی حجت قائم کی ہے۔ یہ وہ تیسرا گروہ، یہ ہے بدترین منافق، بدترین قسم کے منافق ہیں جن کو یہاں بیان کیا ہے کہ وہ تو کسی طور پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، کافروں سے دوستی لیکن مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دوستی کے قابل نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا کہ ان سب کو اگر جہاں بھی پائیں گے وہاں پہ ختم کر دیا جائے گا۔ پھر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں فرمایا، اور کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ غلطی سے تو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کسی مسلمان بھائی کو قتل کر ڈالنا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کر دے، اس کے گھر والوں کو دیت دے، الا یہ کہ یہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ پس اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا فرد ہو اور مسلمان ہو تو ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کر دو، اور اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کو دیت دے دو اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کر دو۔ تو جسے غلام یا لونڈی میسر نہ ہو وہ اللہ سے معافی کے لیے 2 ماہ کے لیے مسلسل روزے رکھے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ قتل خطا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان غلطی سے کسی کو سمجھا یہ کافر ہے، وہ مسلمان تھا، یا جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، یہ سب قتل خطا میں آتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیت ہے، دیت دینی ہوگی۔ وہ دیت کتنی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں جیسے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، تو 100 اونٹ ہیں، 200 گائے، 2000 بکریاں، 1000 دینار یا 12000 درہم، کوئی ایک چیز مقرر کی جا سکتی ہے، حکومت یا عدالت مقرر کر دے وہ چیز، تو اس کے مطابق وہ دیت دینی ہوگی۔ اور اس کی بھی 3 کیٹیگریز کر دی گئیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مسلمان ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو اس میں پھر ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت دینی ہوگی۔ اور اگر کوئی دشمن ہے، مسلمان ہے لیکن دشمن ہے، تو پھر صرف اس کو جو فرمایا گیا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ غلام آزاد کیا جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی سے معاہدہ ہے، کسی بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اور اس صورت میں پھر دیت بھی ہوگی اور غلام کو بھی آزاد کیا جائے گا۔ غلام یا لونڈی نہ ملے تو فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو آج کل کے دور میں پھر یہی ہے کہ اس سے کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، متتابعین جو فرمایا ہے، مسلسل یہ 60 روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، اس کے بارے میں دیکھیے کتنے سخت الفاظ فرمائے گئے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب، اس کی لعنت، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ قتل عمد کی صورت میں، اور وہاں پہ یہ تو آخرت کا عذاب ہے، اور اس دنیا میں اس کی گردن اتار دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہی اسی سے حالات سدھریں گے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ انسان کو اس طرح قتل کر دیا جاتا ہے، اس طرح اس کا خون بہا جاتا ہے، جس طرح مچھر کو بھی نہیں مارا جاتا، اس طرح اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے جو قرآن بتا رہا ہے، جب تک کہ ان قاتلوں کی گردنیں نہیں اتاری جائیں گی تب اس وقت تک امن نہیں ہوگا۔ اسی وقت امن ہوگا جب یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، دیکھ لیا کرو، اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو تو مسلمان نہیں ہے۔ تمہارا مقصد دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔
اس لیے تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر کرتا ہے۔ تو یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان کی لشکر جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک بندے کو دیکھا، اس کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ، اس نے سلام کیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ اپنی جان بچانے اور بکریاں بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، اس لیے کیا اس نے، یہ ہے کافر، مارو اس کو، مار دیا اس کو، بکریاں لے کر آ گئے۔ تو آیت نازل ہو گئی کہ جس نے بھی سلام کیا تم نے اس کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ یہ تم نے غلط کیا، پہلے تحقیق کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، مان لی دیکھ لیا کرو کون ہے یہ شخص، اس کے بعد پھر اس کی گردن مارو، یہ کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ بغیر عذر کے جہاد چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جانے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر ایک گنا فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ نے ہر ایک سے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے سے فضیلت دی ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا فرق کہ وہ لوگ ہیں کچھ تو جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد میں جاتے ہیں۔ تو انہی کے لیے فرمایا کہ درجات منہ و مغفرہ، جو اس کی جانب سے بلند مقامات اور مغفرت اور رحمت ہوگی۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی جانوں کو فرشتوں نے اس حال میں قبض کیا کہ وہ اپنے حق میں ظالم تھے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں رہ گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہم لوگ اس سرزمین میں کمزور تھے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی جہاں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہوگی، سوائے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ جنہیں راستے کا پتہ تھا۔ تو امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہجرت کے حوالے سے کہ جو دار الکفر سے دار السلام کی طرف آ جائیں، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں اس کفر میں رہے ہو۔ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں رہے، ان کفر والوں کے ساتھ۔ تو وہ کہیں یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، کیا کرتے، تو نکلتے تو صحیح، دیکھتے اللہ نے تو کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر جو نہیں کریں گے ان کے لیے سزا ہے، اور سوائے ان کے جو بیچارے کمزور ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، نہیں نکل سکتے، جو ان کی مشکل ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ان کو۔ لیکن جو طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نکلیں، اس کفر کے ماحول سے اسلام کی طرف آئیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اسلام نہیں، ہمیں کفر کا ہی ماحول اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہاں گرین کارڈ ہے، وہاں پہ مزے ہیں، وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، جو کچھ مل جاتا ہے عیاشی ہے، تو لہٰذا وہ بہتر ہے کہ وہاں دنیا میں ہی جنت مل جاتی ہے، آخرت تو ملے گی نہیں ملے گی، تو جب دنیا میں ہی جنت مل گئی تو کیا ضرورت ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہ اور کشادہ جگہ پاتا ہے، کشادگی پاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں جو ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر نکلتا ہے، کسی تجارت کاروبار کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے دین کی خاطر، کہ وہ اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر پھر آتا ہے تاکہ وہ یہاں پر اپنے دین کی حفاظت کر سکے، دارالاسلام میں آ کر اسلام میں رہے۔ تو یہ اس کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے، وہیں مر جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا، اس کی اجر تو اللہ کے ہاں پورا مل گیا۔ اور یہاں پہ حالت سفر میں قصر کے احکام دے دیے گئے۔ جب تم حالت سفر میں نماز قصر کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تم پر آ چڑھیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ ہوں ان کے لیے نماز کھڑی کریں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے ہتھیار لیے رہیں، جب وہ جب سجدہ کریں تو آپ ان کے پیچھے ہو جائیں، دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کفار تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے ذرا غافل ہو، وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم مریض ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ پہلی چیز تو یہ فرمائی گئی کہ سفر کے دوران پھر 4 رکعت والی نماز قصر ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہو،
تو اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اب تو امن ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے قصر کرنے کی نماز؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بھی یہی پوچھا تھا، میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہم امن کی حالت میں ہیں، ہاں سب امن ہی امن ہو گیا، مکہ مدینہ سارے مسلمان ہیں، اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا صدقہ ہے، اس کو قبول کر لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رخصت دے دی گئی ہے، اب چاہے امن ہو یا جنگ ہو، قصر قصر ہے، سفر میں نماز قصر کر لو، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ دے دیا گیا ہے۔ دوسری چیز فرمائے گی حالت خوف میں نماز ادا کرنا، صلاۃ الخوف، کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں پڑھ لینا، کہا نہیں وہیں پڑھو، وہیں پہ میدان جنگ میں پڑھو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی کہ مسلمانوں کی فوج کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا، ایک گروپ نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسرا جو ہے وہ کھڑا رہا اپنے مورچوں میں یا پوری طرح تیار کہ کہیں حملہ نہ کر دیں کافر، اور جب ایک رکعت پڑھ کے وہ لوگ دوسری رکعت اپنے خود کی، اور پہلے لوگ جو ہے وہ آ گئے رسول اللہ کے پیچھے اور انہیں ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھی، اور آپ کی اس طرح دو رکعت ہو گئیں، ان کی ایک رکعت جماعت سے، ایک رکعت اپنے آپ سے، تو اس طرح دو رکعت ہو گئی ان کی، اور یہ حالت خوف میں بھی نماز ہو گئی۔ کتنی آسانی کر دی اس دین نے، لیکن معاف نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے صلاۃ الخوف، جس کے بے شمار طریقے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں، حدیث نے بتائے ہیں، اور اسی لیے فرما دیا ہے لیکن اگر بارش کی تکلیف ہو پھر تیار رہنے کا حکم دیا، اپنے ہتھیار سامان سے غافل مت ہونا، وہ ایک دم تم پر حملہ کر دیں گے، لیکن بارش ہے، مسئلے ہیں، پریشانی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تیار رہنا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو، جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پہلی طرح قائم کرو، یعنی پھر وہ حالت خوف نہیں ہوگی، پھر آرام سے نماز پڑھی جائے گی۔ بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی، اور دشمن کو جا لینے میں کمزوری مت دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے اس کی اجر کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ نزول قرآن کے بارے میں بتا دیا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع کرنے والے مت بن جائیے، اور اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کے لیے مت جھگڑیے جو اپنے ساتھ خیانت کرتے رہے، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گناہ گار ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ جو مرتد ہو کر بعض لوگ بھاگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے بارے میں آپ کسی قسم کی کوئی کلمہ خیر نہیں کہیں گے، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کوئی دفاع کریں۔ تو اگر آپ نے یہاں پہ دفاع کر دیا دنیا میں تو وہاں کون کرے گا؟ اللہ کے ہاں ان کا دفاع کون کرے گا؟ یہی فرمایا گیا، یہ وہ تم لوگ ہو جو دنیاوی زندگی میں ان کے لیے جھگڑ رہے ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ سے ان کے لیے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ وہاں پہ وکالت کون کرے گا ان کی؟ یہاں تو کر رہے ہو تم۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے گا اور اسے کسی بے گناہ پر ڈال دے گا تو وہ بہتان اور کھلے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، اور جو آپ نہیں جانتے وہ آپ کو سکھایا ہے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔ تو یہاں پہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کرے گا خود بھگتے گا، گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اس کا سزا اس کو ہی ملے گی۔ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ کر کے یا کسی اور پہ ڈال دینا، یہ زیادتی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں سوائے اس آدمی کی سرگوشی کے جو کسی صدقہ یا بھلائی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ایسا کرے گا ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ منافقین کا ہی سلسلہ کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا تاکہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے،
سب بکواس ہے، سب یہ سازشیں ہیں، مکر و فریب ہے۔ وہ کہاں پہ فائدے کی ہیں؟ ان چیزوں میں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ 3 باتیں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے رازدارانہ انداز میں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آیت دوبارہ آئی شرک کے حوالے سے کہ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 116 سے 134 تک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے جو مجادلہ ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، جس پر اللہ نے لعنت بھیج دی، اور شیطان نے کہا میں یقیناً تیرے بندوں سے اپنا مقرر شدہ حصہ حاصل کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ عورتوں کو ہی پکارتے ہیں، نسوانی نام رکھے ہوئے ہیں، منات، عزا، لات، یہ سب نسوانی نام ہیں۔ منان کو منات کر دیا، اس کی مؤنث، عزیز کی مؤنث عزا کر دی، الہ کی مؤنث لات کر دی، یہ انہوں نے سب یہ مؤنث نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ شیطانی ہے، سب شیطان کا کھیل ہے کہ اس نے ان کو اس طرح مجبور کر رکھا ہے، اس طرح لگا رکھا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور اس نے جو کہا تھا کہ میں اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا تیرے بندوں سے اپنا مقرر شدہ حصہ لے کے رہوں گا، کہ تو تیرے بندے ہیں لیکن اس میں ہی سے میرے بھی نکل آئیں گے، تو اس نے چیلنج کر دیا تھا اللہ کو۔ اور اس نے کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یقین انہیں گمراہ کروں گا، یقیناً انہیں تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا، انہیں حکم دوں گا پس وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، اور جو شخص اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اس کا انجام سری گھاٹا ہوگا۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، تمناؤں کے ذریعے انہیں بہکاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹا وعدہ کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے نجات نہیں پا سکیں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یہ ابلیس نے صاف کہہ دیا کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا، پوری کوشش کروں گا جس طرح بھی ہو سکے، ان کو میں کبھی صحیح راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، لمبی لمبی تمناؤں کے ذریعے سے بہکاؤں گا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم ابھی سے نمازیں پڑھ رہے ہو، کیوں تم ابھی سے روزے رکھ رہے، چھوڑو اس بات کو، بعد میں کر لینا، بوڑھے ہو جاؤ گے، جب بڑھاپا آ جائے گا کر لینا، پھر تم حج بھی کر لینا، عمرے بھی کر لینا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح لمبی لمبی حسرتیں، تمنائیں اس میں لگا دیتا ہے انسان کو کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، تو جیسے کہ وہ کیا کرتے تھے مشرکین کہ جانوروں کے کان میں سوراخ کر دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ جس کو حرام کرنا ہوا یا جس کے لیے انہوں نے کوئی اپنی شریعت بنا رکھی تھی کہ جس کے اتنے بچے ہو گئے تو وہ بڑا ہی اونچا بن گیا، بڑا ہی مقدس ہو، متبرک ہو گیا، بڑا پیر بن گیا، لہذا اس کو چھوڑ دو، آپ کو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سواری نہیں کرے گا، اس کا دودھ نہیں پیے گا، اس پہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا، بس یہ بڑی مقدس ہستی بن گئی، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، یہ ان کے ہاں سلسلہ چلتا تھا، تو اس کے کان کاٹ دیتے تھے۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو بڑا ہی پاک صاف قسم کا جانور ہے، لہذا اس کے کوئی قریب بھی نہ جائے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق یہی تھی کہ اس قسم کی چیزیں کرنا کہ انسان کے جو جسم ہے، یہ انسان کی صفات ہیں، یہ انسان کی جو اللہ نے تخلیق بنائی اس کو بدلنا۔ کہیں چہرے کے اوپر طرح طرح کے نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں، کہیں جسم پر بنائے جا رہے ہیں، کہیں اور کسی قسم کے گودا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا، یہ چیز شیطانی عمل۔ تو فرمایا کہ یہ صرف جھوٹے وعدے کر کے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، افضل ہونے کا تعلق نہ تمہاری تمناؤں سے ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ مددگار۔ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا زبردست اعلان آ گیا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو وہ جنت میں جائے گا. شرط کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, مومن ہو اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا. کوئی فرق نہیں مومن ہو یا عورت ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی فرق نہیں, کسی قسم کے کوئی فرق نہیں. صرف کیا ہے, ایمان اور عمل صالح, یہ ہے اصل شرط. وہ ہو گیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اس آدمی سے زیادہ دیندار کون ہوگا جو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے, اس کا عمل بھی اچھا ہو اور مسلم اور موحد ابراہیم کی ملت کا متبع ہو. اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا اور آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے, اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہ اسلام کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں ایک چیز کیا ہے, اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی جائے, سر تسلیم خم کہ اب کوئی انکار نہیں, اب کوئی اعتراض نہیں, جو بھی ہے صرف اللہ کے سامنے. اور دوسری بات کہ اللہ کے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی, دین دیا تھا, اپنا ایک نمونہ پیش کیا تھا, اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں. تو یہ ہے اصل چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, اور آپ سے لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اور وہ آیتیں فتویٰ دیتی ہیں جن کی قرآن کریم میں تمہارے لیے تلاوت کی جاتی ہے. ان یتیم بچیوں کے سلسلے میں جنہیں تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے ہو, ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو, اور کمزور بچوں کے سلسلے میں اور یتیموں کے معاملے میں عادلانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے, اور تم جو بھی بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو یہاں پر جو مسائل بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں بیان کر دیں کہ وہ جس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ بچوں کو, عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے تھے. تو فرمایا کہ جو بھی اس طرح کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہے, ان کا حصہ دینا چاہیے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. صلح اچھی چیز ہے, بخل انسانی نفوس میں رچا دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو بے شک اللہ تمہارے لیے کیے کی خوب خبر رکھتا ہے. تو یہاں پہ شوہر اور بیوی کے متعلق حکم دیا گیا. اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے بے رخی دیکھتی ہے تو اس میں اب صلح کرنے کی اس کے پاس گنجائش موجود ہے. کوئی اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ دے, تھوڑی سی کوئی نہ کوئی اس میں کمپرومائز کر لے, کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھی, عمر زیادہ ہو گئی تھی, تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہ دے دیں, چھوڑ نہ دیں. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, وہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتی ہوں کہ اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں کہ اس دن جس دن حضرت سودا کی باری ہو تو اس دن بھی آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جائیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہوں, آپ کی ازواج میں سے رہوں, یہ اعزاز نہ کہیں ختم ہو جائے. تو انہوں نے یہ کمپرومائز کیا کہ اپنی اس بات کو, اپنی اس باری کو حضرت عائشہ کے حوالے کر دیا. تو یہ ہے اس کی مثال کہ اس طرح اگر بیوی دیکھتی ہے شوہر کی طرف سے بے رخی دیکھتی ہے, کسی قسم کا اور کوئی ایسا مسئلہ دیکھتی ہے, تو وہ کوشش کرے, کمپرومائز کرے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ فوراً نہیں کہا کہ نہیں وہ جائے عدالت میں جائے, خلا لے لے اور جائے گھر چلی جائے, نہیں, بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ صلح کی کوشش کرو, کسی طرح تم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو, کوئی کمپرومائز کر لو. کچھ دیتا ہے, کوئی پیسہ چاہ رہا ہے, مہر میں سے کچھ معاف کرانا چاہ رہا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, دیکھو کسی طرح کر لو تاکہ یہ گھر باقی رہے, یہ کنبہ باقی رہے, یہ گھر جو بنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ باقی رہے, یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی بات کی طرف اشارہ کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم اچھا سلوک کرو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی خوب خبر جانتا ہے. اور تم ہزار چاہنے کے باوجود عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے. بس تم اگر کسی ایک کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح نہ بنا دو, اور اگر تم اپنی اصلاح کر لو, اللہ سے ڈرتے رہو, تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر دونوں جدا ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے کشادگی دے کر ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اللہ بڑی کشادگی والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت بیان کر دی گئی کہ تم ہزار کوشش کر لو لیکن اپنی بیویوں کے درمیان مساوات نہیں کر سکتے, مشکل ہے. اس لیے کہ دل کی بات جو ہے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ برابر ہو جائے. کسی سے محبت زیادہ ہوگی
کسی سے کم ہوگی، تو یہ چیزیں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا تم جتنا بھی کوشش کر لو عادل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ جس چیز پہ آدمی کا اختیار ہے اس میں تو اس کا مواخذہ ہے، اور جس میں اختیار نہیں ہے اس میں مواخذہ بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ میں نے جو تقسیم کیا ہے یہ میں اسی میں ہوں جس میں میرا اختیار ہے، جس میں میرا اختیار نہیں ہے تو اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا. یہ محبت ہے، دل کی بات ہے، وہ اللہ کے معاملے میں ہاتھ میں ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے، ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تمہیں سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وصیت کی تھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ بے نیاز اور ساری تعریفوں کا مستحق ہے. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے. اے لوگو، اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا اور دوسروں کو لائے گا، اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے. فرمایا جو شخص دنیا میں اچھا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے اچھے بدلے ہیں. اللہ بڑا سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، انصاف پر سختی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے اس کی ضرب اپنی ذات پر ہو، والدین پر ہو، رشتہ داروں پر پڑتی ہو، چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا فقیر ہو، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے. بس خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے انصاف کرنا مت چھوڑو. اگر کج بیانی کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ تمہارے کیے کی اچھی طرح خبر رکھتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا اس حوالے سے کہ دنیا میں انصاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس میں اللہ کی رضا کے لیے. اب اس انصاف کرنے سے اس کی ضرب تمہارے اوپر آتی ہو یا تمہارے گھر میں اپنے گھر والوں پر آتی ہو، قریب رشتہ داروں پر آتی ہو، تب بھی فیصلہ انصاف سے کرنا ہوگا. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، ان کتابوں پر جس نے پہلے اتاری تھی، اپنے ایمان میں قوت و ثبات پیدا کرو اور مضبوط کرو اپنے ایمان کو. اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا. تو یہ ان منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا نظام عدل قائم کیا جائے اور یہ ایمان کو تازہ کیا جائے، تبھی بات بنے گی. اور ان کے بارے میں فرمایا، ان منافقین کے بارے میں، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں رائے راست پر لائے گا. آپ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. جو لوگ مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، مومنوں کے بجائے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہ منافقین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں منافق. اسے کہتے ہیں کیا وہ ان کی پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ قرآن کریم میں تمہارے لیے اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کفار اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگے. اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو رہی ہے، جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ تمام منافقین اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا جو تمہاری گھات میں لگے رہتے ہیں. بس اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں نہیں دو گے کچھ بھی. اور کافروں کی جیت ہوتی ہے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا. بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہل بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ریاکاری کرتے ہیں، اللہ کو برائے نام یاد کرتے ہیں. تو یہ منافقین کی 3 نشانیاں بیان کر دی گئیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو بالکل مارے باندھے، کہ کوئی ان میں نشاط نہیں، کوئی اس میں تازگی نہیں، بالکل جیسے کسی کو باندھ کے آپ نے کھڑا کر دیا ہو نماز پڑھنے کی، اس طرح یہ منافقین نماز پڑھتے ہیں. دوسری بات دکھاوا، ریاکاری، صرف دکھانے کے لیے، جو کام بھی ہے دکھانے کے لیے. تیسری بات کہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، مذبذبین بین ذلک، اور شک اور تردد کی حالت میں ہیں، کوئی یقین ہے ہی نہیں ان کو، اسی شک میں پڑے رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو آپ
کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہارے نام لکھ دیا جائے کہ یہ کافروں کا دوست ہے، کافروں سے دوستیاں کرتا پھرتا ہے؟ تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ منافقین کا انجام بھی بتا دیا کہ درک الاسفل من النار، سب سے نچلے گڑھے میں ان کو ڈالا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ جو بھی اس میں توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں، اصلاح کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنے دین کو خالص کریں، تو اس طرح نہیں، زبانی نہیں، تو اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے، جب تک کہ وہ اس کے برعکس ثابت نہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہیں اور سچے اور پکے مومن ہیں، تبھی ان کی جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی۔ اور فرما دیا اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ عذاب کا دار و مدار کفر پر ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، صحیح معنی میں چلتے ہو ایمان کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہیں عذاب دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا۔ اس لیے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی بات کی طرف کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کسی طرح اس کو معاف کر دوں، اس کے لیے میں بہانے ڈھونڈتا ہوں، اس کے لیے میں کوئی راستے ڈھونڈتا ہوں کہ اس بندے کو معاف کر دوں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا؟ تو لہذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ تو جب ایمان ہوگا، شکر ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کوشچن ہے کہ ابھی واقعہ آیا تھا جس میں مسلمانوں نے شرباہی کو مار دیا تھا، اس غلط فہمی کہ مسلمان تھا، اور اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو نان مسلم ہیں، جو کافر تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، تو تم ان کو قتل مت کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو اگر یہ بکریوں والا سوال لوگ کریں کہ دونوں آیتوں میں کنٹرڈکشن محسوس ہو گیا، لیکن اگر بکریوں والا کافر ہی ہو لیکن وہ بکریوں والا تھا، اس نے مسلمانوں کو چھکا تھا، اس کا تھوڑا سا ہاں نہیں، وہ تو یہ ہے کہ یعنی سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا تم سے جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ جنگ مت کرو، مت قتال کرو، اور دوسری طرف یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ چرواہے کو، ریوڑ والے کو، اس کو مسلمانوں نے مار ڈالا، صرف اس بنا پر کہ شاید وہ یہ سمجھے کہ یہ ہم سے بچنے کی خاطر یہ سلام کر رہا ہے، تو یہ کیوں کیا؟ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ لڑائی ہے، جنگ ہے جو ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، جو اس کے لیے نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں ان کو بھی مار دیا جائے، نہیں، جو مارنے والے، جنگ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہی جنگ کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب حالت جنگ تھی، جبکہ اس وقت معاملہ ہی جنگ کا تھا، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں، اس وقت کا معاملہ ہے، تو اس وقت وہ گزرتے ہوئے ہر جو دوسرا شخص جو معلوم ہوتا تھا کہ یہی کافر ہے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کافر ہے، اس نے ان کو سلام کیا، تو وہ سمجھے، انہوں نے یہ اپنے گمان یہ کر لیا کہ اس نے صرف اپنے آپ کو اور اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے سلام کیا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس میں ان لوگوں کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ ان کو یہ ڈانٹا، اس کے اوپر یہ غلط بات ہے کہ جو بھی تمہیں سلام کرے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کافر ہے، کہ لست مؤمنا، نہیں، ہو سکتا ہے وہ مومن بھی ہو، اگر اسے سلام کر بھی دیا ہے تو ہو سکتا ہے آگے آگے وہ مسلمان بھی ہو جائے، اگر وہ مسلمان نہیں تھا تو لہذا اس پر ان کو کیا گیا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ویسے تو کسی کو نہیں مارتے تھے، جب حالات جنگ ہی تھی آپس میں اور مسلمانوں کے ہاں یہ چیزیں چلی آ رہی تھی، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنا دشمن سمجھا۔ کل ایک قسم محرم کا معاملہ چل رہا تھا، حضرت نے آپ نے تو خواتین جب بیوہ کے بارے میں بھی آپ کو کام کرتے ہیں، اگر بیوہ اور اس کا کوئی ایسا ہے ہندوستان میں مثال کو دکھائی گیا تو وہ اپنی
اصل چیز تو یہی ہے اس میں کہ اگر جسے بیوہ عورت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اگر اس کا کوئی محرم نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، باپ بھائی بیٹا کوئی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے لیے محرم کی شرط ہے کہ محرم ہے، محرم نہیں ہے تو اس پہ حج ہی فرض نہیں ہے، پھر بات ہی ختم ہوگی، تو وہ حج فرض نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ حج کروانا ہی چاہتی ہے تو کسی کو دے دے، اس کی جگہ حج کر لے، اسی لیے کہ وہ تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک، اصل تو یہی جیسے میں نے عرض کیا، بعض فقہا نے یہ کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی گروپ ہو کہ جس میں خواتین ہیں مرد ہیں اور وہ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں خوف نہیں، تو اس میں ان کے ساتھ جا سکتی ہے۔ تو حج کے لیے بعض فقہا نے اس طرح کی اجازت دی ہے، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں ملتی حدیث میں۔ تو اسی لیے صاف کہہ دیا گیا کہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا، کہ جب کہ اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ اور آخری سوال آج میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ ہم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، لیکن جو کافر ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، نان مسلم ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہ رہتے ہیں جیسے نیبر میں کرسچن رہتا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کو کیا ہم نام دیں گے؟ کس طریقے سے بہتر طریقہ ہوگا ان کے ساتھ رہنے کا؟ جی ہاں، اس میں اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو اسلام نے منع کیا ہے، جو قرآن نے منع کیا ہے، وہ دلی دوستی ہے، دل سے ان کو اچھا سمجھنا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا اور ان کی ہر بات کو صحیح سمجھنا، یہ دوستی غلط ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم دشمنی کرتے پھریں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، سفارتی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، لین دین بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ ملکوں کی سطح پر۔ اسی طرح انفرادی سطح پر ہم ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، میل ملا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا وہاں نہیں، دین کے معاملے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ان کے ساتھ۔ اس میں باقی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے رہیں ہمارے ملک میں، ان کو حق ہے رہیں اس ملک میں، تو ان کے ساتھ، لیکن وہ دوستی جو ایک مسلمان کے ساتھ دوستی ہے، جو اس سے محبت ہے، تعلق ہے، وہ دوستی اس غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس میں ہمیں متنبہ کیا ہے۔ جی یہاں پر یہ جو ذکر فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ تو جو ایمان لا چکے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، تو یہ سوال ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو، مستحکم کرو، ثابت کرو کہ وہ اس میں یہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نظر نہ آئے۔ ہیں تو ایمان والے وہ، لیکن اس کے باوجود ان سے جو کہا جا رہا ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اور زیادہ اس کو مضبوط کرنا ہے، اور زیادہ اس کو پکا کرنا ہے اس ایمان کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ منافقین کے بارے میں سوال ہے کہ جس طرح کافروں کے بارے میں جو نہیں مطلب مار دو نا، تو یہ منافقین کا کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوا کون منافق ہے کون ہے، وہ اندر بھی موجود ہوگے اور مطلب وہ جنگ بھی نہیں کریں گے مطلب ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کس طرح مطلب پتہ چل سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان بھی ظاہر کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ بھی؟ جی ہاں، اس لیے کہ منافقین کی اصل بات یہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، اب نہیں جان سکتے کہ کون منافق ہے کون کافر ہے۔ کافر تو پتہ چل جائے گا لیکن منافق کا نہیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ اس کے دل کا حال ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کو مارنے کے بارے میں کیا مطلب؟ ہاں نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مارا نہیں، کسی بھی منافق کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ان کو کسی قسم کی کوئی منصب دینا، کوئی ان کو اتھارٹی دینا، یا اور ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کی ایسی کوئی وہ نہیں کی ان کے ساتھ، اور اسی لیے کہ وہ ایک ٹاپ سیکرٹ رہا، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ لوگ خود دیکھ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں شخص ہے، لیکن قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، حدیث میں کہیں نہیں آیا، کسی کو نہیں بتایا گیا، واقعات صرف بیان کیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صرف اس لحاظ سے کہ جہاں پہ وہ ظاہر ہو جائے کہ یہ کافر ہے تو وہاں پہ، یا جنگ کی کیفیت ہو جائے تو وہاں تو ہم قتل کریں گے اس کو، وہاں پہ قتال ہوگا، وہاں مارا جائے گا۔ لیکن جب عام حالات میں جب ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ تو منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، نہیں، یہ کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی کو بتایا تھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا تھا کہ یہ منافقین ہیں. اور حضرت عمر نے اسی لیے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. یہ دیکھیں عمر کی بات بھی کہاں تک ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا معیار بہت بلند ہے. کہیں یہ تو نہیں کہ میں اس بلند معیار تک پہنچا یا نہیں پہنچا. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ وہ ٹاپ سیکرٹ کے طور پہ رکھا گیا لیکن اس کو بتایا نہیں کیا. وہ اسی لیے کہ ایک مسلمان معاشرے میں کسی قسم کی کوئی تلخی، کوئی لڑائی جھگڑا، فساد، قتال یہ نہیں ہونا چاہیے. تو باوجود یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو رہنے دیا گیا. سسٹر کہتی ہیں میں لندن میں ہوں اور میں پاکستان سے لندن اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے بغیر آتی ہوں. یہ صحیح نہیں ہے؟ بچے چھوٹے ہیں جی ہاں، اس میں بھی یہی ہے کہ جو حدیث میں تو یہی آیا ہے کہ کوئی بھی عورت جو کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اس کو یہ سفر نہیں 1 دن 1 رات کا آتا ہے، 2 دن 2 دن رات کا آتا ہے، 3 دن 3 رات کا آتا ہے، یعنی کہ لمبا سفر ہے. تو اس میں اس کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو لہذا ان کو اس طرح نہیں کرنا. جو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کریں یا کوئی ایسا بڑا محرم ساتھ ہو ان کے جو ہو تو اسی میں کرنا چاہیے. اس طرح اکیلے سفر جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تو پھر نہیں کرنا چاہیے. کون سی؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ اس میں تفصیلی ہے، ہر آیت کی یا بعض آیات کی اس طرح شان نزول ہے تو اس میں الگ الگ بیان کرنا ظاہر ہے کہ وہ وقت لیتا ہے تو اسی لیے بیان نہیں کی جاتی ہیں. لیکن خاص طور پہ کچھ واقعات ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے احکام ہوتے ہیں کہ ایسے احکام یا ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی نفی کے لیے، اس کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ واقعی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو یہ بہرحال تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو تفاسیر میں تفصیل سے ان تمام شان نزول کو بیان کیا گیا ہے. آخری سوال ہے کہ جنگ کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا طریقہ ہے اس قرآن میں؟ ہاں قرآن میں تو صرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اصل چیز جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ کیے تھے. ایک گروہ آپ کے ساتھ تھا اور ایک گروہ وہ دشمن کے سامنے تھا. تو اس طرح باری باری کر کے بعض روایت میں آتا ہے 1 رکعت پڑھی، ایک ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھ. بعض میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت ان کے ساتھ پڑھی، 2 رکعت ان کے ساتھ پڑھی، اس طرح کر کے. تو مختلف انداز سے وہ جیسے بھی کیفیت ہو، جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مختلف انداز سے آئی ہیں. آج کل کے دور میں جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے گا. جزاک اللہ.